قبلہ شاہ صاحب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اپنے ایک ایک عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہوئے ہیں، آپ کو حضور نے اپنی امامت کا مسلح دیا ہے، تو آپ ہمارے بڑے ہیں، اور ایک طرف صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ حضور کی آل ہیں تو آپ ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں۔ یہاں تو ساری باتیں ہی یہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اور قرآن پاک سے بھی یہی ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، تو یہ خرابیاں کون پیدا کر رہا ہے اور کیوں کر، آخر اس کے پیچھے کیا مقاصد؟ یہ دین سے دوری ہے، یہ کتابوں سے دوری ہے، یہ ایک اشعار کا، یعنی اشعار جس کو حضور نے فرمایا نا کہ جھوٹے اشعار ایسے ہیں کہ بندے کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، تو ایک ذہن جو ہے وہ جھوٹے مخمصے کا بنا کر اس اشعار پر لگا کر اپنی ساری صلاحیتیں اس کے پہ، اور بھائی جتنا ٹائم تو شعر شاعری میں لگا رہا ہے ان کی زندگی پڑھ لے، ان کی سیرت پڑھ لے، ان کے احوال پڑھ لے، وہ کچھ نہیں تو یہ پروگرام دیکھ لے اور تحقیق کر لے، تو بھائی دیکھ تو خواہ مخواہ، لیکن تو نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ جس سے مجھے تلذذ نفس جو ہوگا، جو میرے نفس کو اور میری خواہش کو اچھا لگے گا۔ اب جو اللہ رسول کا فرمان ہے اس کے تحت تجھے نفس کو لگانا ہے، خواہش کو لگانا ہے، لیکن ایک چیز تجھے اچھی لگ گئی، کہنے بس اس نے یہ جملہ کہا نا، اس کی آواز اتنی پیاری، ارے حضرت شیخ صاحب آواز اس کی پیاری تھی لیکن اس آواز میں بات بڑی غلط کر گیا، وہ کہنے کہ وہ چھوڑیں اس کو، کہیں دوبارہ پڑھیں، تو ہم نے کہا تو پھر گدی کا اہل ہی نہیں ہے، تو کہ قرآن و سنت تمہیں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ جسے قرآن و سنت نہیں آتا وہ مرشد کیسے بن سکتا ہے؟ آپ سر کے دیوانے تو کہیں بانسری لے کر کہیں کنارے پر بیٹھ جائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ مسند نشی نہیں ہو سکتے، آپ رشد و ہدایت اور اللہ کے دین کے راستے پر نہیں لا سکتے۔ تو گویا کہ یہ سارا مخمصہ اپنے حرص، کس کوئی آواز پر فدا ہو گیا، کوئی چاپلوسی پر فدا ہو گیا، وہ اگلا چاپلوسی اتنی کرتا ہے، تو بھائی تو یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہے، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کی طرف بلانا، تو خود کی طرف، مرشد راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، مرشد منزل نہیں ہوتا، منزل تو اللہ رسول ہے، ان کی طرف بڑھانے والا ہوتا ہے۔ سرکار امام ربانی نے کیا فرمایا کہ مرشد کون ہے؟ فرمایا جو میت کا غاسل ہوتا ہے، جیسے میت کو نہلا کر وہ گھر نہیں لے جاتا، آگے بڑھا دیتا ہے، تو لہٰذا یہ جو تو نے یہ ساری قوم کو پر تو نے کیا فکری طور پر ایک غلبے کا ذہن رکھا ہے، یہ قوم تیری نہیں ہے، یہ حضور کی ہے، یہ امت حضور کی ہے، تو صرف رہنما ہے۔ دیکھیں آپ سفر کرتے ہیں اپنی منزل کے شوق میں، تو ڈرائیور اگر گاڑی صحیح نہیں چلائے تو کوئی عقل مند گاڑی میں بیٹھا رہے گا، وہ دوسری گاڑی پکڑ کے اپنی منزل کی طرف جائے گا کہ تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور سے، مجھے منزل جانا ہے۔ تو یہ یعنی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں ختم نبوت کا تحفظ صرف یہ نہیں ہے کہ جس نے اعلانیہ طور پر بدبختی کر کے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بھی ایک تخریب کاری ہے فکری ختم نبوت کے خلاف، کہ اپنے قول کو شریعت کا درجہ دینا، یہ بھی ایک جو ہے یہ راستہ پھر جاتا وہیں پر ہی ہے، کیونکہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح حضور سید عالم کو آخری نبی تسلیم کرنا ہے، اسی طرح حضور کی کیوی بات بھی آخری ہوگی، اس کے مقابلے پر کوئی نہیں ہوگا، لوگ اس کے تابع ہوں گے، لیکن جناب حضور سید عالم کی حدیث آئے تو اس پر اس کو کوئی جذبات نہیں آتے، کوئی فکر نہیں آتی، کوئی اس میں رگ غیرت نہیں جاگتی، کوئی عمل کا جذبہ نہیں آتا، وہ ایک جھوٹی بات کر رہا ہے، آپ نے کیسے بات کی ہے، انہوں نے تو فلانے نے ہمارے فلانے نے کی ہے، ارے بھائی تمہارے فلانے کو دیکھیں گے یا مسلمان ہیں، تو جس کو بظاہر مرشد بنایا ہوا ہے وہ تو اللہ والے مزاروں کے اندر ہے، یہ تو نقل کر رہا ہے ان کی، تو اس کے لیے یہ معتبر جب ہوگا جب ان کے نظریے پر ہوگا، بالکل ایسا ہی۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین سے دوری کی وجہ سے، جس طرح میں عرض کیا، یہ ساری بات ہوتی۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔